أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورہ جن پڑھیں گے۔ سورہ جن قرآن پاک کی 72 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 28 آیات ہیں۔ سورہ جن ہی اس کا عنوان اور مضمون ہے، اور اس کا پورا مضمون جنوں کے گرد گھومتا ہے، یعنی جنوں کے کام، جنوں کے بارے میں۔ جن کے لغوی معنی چھپنے کے ہیں اور اندھیرے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی 10 صورتوں میں جنوں کا ذکر ہے اور تقریباً 40 آیات ہیں جو جنوں کے بارے میں ہیں۔ جیسے ایک سورۃ الانسان یعنی سورہ دہر ہے، اسی طرح سے ایک پوری سورہ جن ہے۔ اس لیے اس جنات کے وجود قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جن کو محدود آزادی ملی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانوں کے علاوہ جنوں کے لیے بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے مطالبے پر ہی ان کو قرآن کریم سنایا تھا۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ تلاوت سن کر ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اس واقعے کا ذکر اس سورہ میں آیا ہے۔ اس سورہ کی شروع کی 15 آیتوں میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک میں کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ یقیناً جنوں کی ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو کامیابی کی راہ کی طرف ہدایت دے رہا ہے، تو ہم اس پہ ایمان لے آئے، تو ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز کرنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن خدا کے بارے میں ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اپنی قوم کو اس واقعے کی اطلاع دے دیں کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا اور اسے سچا مانا اور اس پر ایمان لے آئے اور اس کے متی بن گئے، اور جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر جا کر اپنی قوم کو خبر دی کہ آج ہم نے عجیب و غریب قرآن کی کتاب سنی ہے جو سچ اور ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، تو ہم اس کو مان چکے ہیں۔ اب یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ پھر یہ جنات کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے، ہمارے رب کے کام امر اور بلند و بالا اور بڑی ہی ذی عزت والا ہے، اور اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس بات سے عاری ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا اولاد ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہی بے وقوف ساتھی شیطان نے خدا پہ جھوٹی تہمت لگائی اور ظالمانہ باتیں منہ سے کرتا ہے۔ در حقیقت خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ جنات کی جماعت قرآن سن رہی ہے، بلکہ وحی کے ذریعے ان کو خبر دی گئی۔ قرآن عجباً کا لفظ عربی میں حیرت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے، تو عجیب و غریب قرآن سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آ رہے ہیں کہ جو اپنی زبان اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنوں میں شرک کرنے والے بھی ہوتے تھے، یعنی مشرک، اور ایسے جنات بھی جو خدا کے بارے میں عیسائیوں کی طرح سے اولاد بیوی ہونے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر قرآن سن کر جنوں کی اس جماعت نے ان تمام من گھڑت اور غلط عقیدوں کا رد کیا، اور ان کے ساتھی شیطان نے اللہ کے ساتھ جو بھی باتیں منسوب کر رکھی تھیں اس کا بھی انکار کیا، اور کہا کہ یہ ساری غلط عقیدہ باتیں ہی دراصل ہمارے گمراہ ہونے کا سبب بنی ہوئی تھیں، اور ہم یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ خدا کے بارے میں انس و جنس کبھی جھوٹ گھڑنے کی جرت بھی کر سکتے ہیں، مگر اب قرآن سن کر ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جھوٹے ہی تھے۔ آیت 6 میں کہا جا رہا ہے، اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب کسی سنسان وادی سے گزرتے تھے یا رات گزارتے تھے تو پکارتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا اور پناہ مانگنا شروع کر دی، تو ان کی یعنی جنوں کی سرکشی اور ظلم و کفر میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ گمراہی میں اور زیادہ پڑ گئے۔ آیت 7 میں کہا جا رہا ہے کہ اور جیسا گمان تم لوگوں کا تھا
انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو بھی دوسری زندگی نہیں دے گا، یعنی اللہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جنات اپنی قوم کے دوسرے جنات سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے تم لوگ عقیدہ آخرت کے قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی طرح سے انسان بھی اسی کے قائل تھے کہ آخرت نہیں قائم ہوگی، مگر اب یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے۔ آیت 8 سے 10 میں کہا جا رہا ہے، اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا اور ہم نے اس کو اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے میں ہے، چمکدار شولوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ تو اب کوئی جو بھی کان لگاتا ہے تو اپنے لیے ایک چمکدار شولہ گھات میں پاتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ آیا زمین والوں کے لیے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمان پر جاتے تھے اور جگہ جگہ بیٹھ کر کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور ان کی یہ بیٹھنے کی جگہیں انہوں نے اپنی مخصوص بنائی ہوئی تھیں، اور پھر یہ باتیں آ کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور کاہن ان باتوں کا بتنگڑ بنا کر آگے کہا کرتے تھے۔ اب جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور قرآن کریم کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع کیا گیا تو جنات کو آسمان کے قریب پہنچنے سے بھی روک دیا گیا، اور اس غرض سے فرشتوں کے پہرے دار بنا دیے گئے جو چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے والوں کو شعلے مار کر بھگاتے تھے، جس کی وجہ سے زمین پر یہ جنات پریشان ہو کر نکلے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا کی کوئی بات سن نہیں پاتے اور مار بھگائے جاتے ہیں، اور جدھر بھی جاتے ہیں شعلہ ہماری جانب لپکتا ہے۔ اور ان انتظامات کا مقصد بھی نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کو سزا دینا مقصد ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر قرآن نے اس بات کی وضاحت کی۔ شہاب کہتے ہیں آگ کے انگارے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ستارے بھی ہو سکتے ہیں جو ٹوٹتے ہوئے ستارے کو کہا جاتا ہے، جو شعلوں کی شکل میں جنات و شیاطین کو مار بھگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آیت 11 سے 15 تک میں کہا جا رہا ہے کہ اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم گروہوں میں ہیں، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اس کو عاجز کر سکیں گے، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی زیادتی کا امکان ہوگا۔ اور ہاں، ہم میں سے تو بعض مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہوئے تو انہوں نے راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب جنات کے بارے میں ان کی ہی زبانی بتایا جا رہا ہے کہ جنات گروہوں میں تقسیم ہیں، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نافرمان ہیں، کچھ کافر ہیں، اور یہ انداز تبلیغ کا ہے کہ کسی بھی گروہ کو برا مت کہو۔ اب جنات جان چکے ہیں کہ اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے، اب ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ کے اندر ہیں، وہ رب کریم کو کبھی ہرا نہیں سکتے، یعنی وہ یہ کوشش کر کے ناکام ہو چکے تھے۔ اور اب ہم نے یہ ہدایت کی کتاب قرآن کو سن لیا ہے اور ایمان لے آئے ہیں، یعنی جنات کی وہ جماعت اپنی جماعت کے اندر اپنی قوم کے اندر جا کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرآن سن کر اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے ہدایت کو پکڑ لیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ایمان لے آئے گا تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ہی کسی زیادتی کا ڈر ہوگا کہ کہیں اس کی نیکیاں کم نہ ہو جائیں یا کوئی معاملات آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں یعنی مسلمان ہیں، اور کچھ ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، وہ بھلائی کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور جو فرما بردار ہیں وہ صراط مستقیم کو پکڑ چکے ہیں جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، اور جو فرما بردار نہیں ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں اکثر ہی سوال کیا جاتا ہے کہ جنات تو قرآن کی روح سے ثابت ہے کہ آتشی مخلوق ہیں، یعنی آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو پھر جہنم کی آگ میں ان کو تکلیف کیسے پہنچے گی؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے انسان بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، تو پھر اس کو جب مٹی کا ڈھیلا بنا کر مارا جاتا ہے تو اس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔